الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لے کر کے آئے ہو اصبروا صبر کرو وصابروا ورابطوا اور ثابت قدم رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے اور تمہیں کامیاب کر دے۔ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں سے صحابہ کرام سے ایک معمولی سی غلطی ہوئی، اس غلطی کی بنا پر مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ رب العالمین نے اس راستے کو بند کرنے کے لیے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرو اور ساتھ ہی اپنے مورچے، اپنے بارڈر اور اپنی سرحد محفوظ کرو، اس پر جمے رہو۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ مفسرین لکھتے ہیں کچھ بھی ہو جائے وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صبر کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے، اور گناہوں سے بچنے میں جو دشواری، جو تکلیف آئی اس پر صبر کرنا، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا اللہ رب العالمین کی راہ میں پہرے داری، سرحدوں کی، مورچوں کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کی اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پہرا دینا، اور تیسرا اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کسی حال میں بھی یہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال اس آیات میں اللہ رب العالمین کا بتانا مقصود یہ ہے کہ اپنی سرحدیں محفوظ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور کپڑے کا بندہ برباد ہو گیا۔ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہے، اگر اسے کچھ نہ دیا جائے تو وہ غمگین اور پریشان ہے، اگر اس کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے وہ نہ نکالا جائے، اس کے اندر اتنا صلاحیت بھی نہ ہو۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کے بال بکھرے ہوئے ہو، پراگندہ حالت والا، اور وہ میدان جہاد میں ہو اور اس کا کمانڈر، اس کا چیف اسے جو حکم دے وہ اسے پورا کرے، اگر اسے سفارش کی تو اس کی سفارش بھی نہ قبول کی جائے، کبھی اسے اٹھا کر کے میدان کے لشکر کے آخری حصے میں ڈال دیا جائے، کبھی بیچ میں رکھ دیا جائے، کبھی اسے پہرے داری پر رکھ دیا جائے، اور کبھی اسے لڑنے کے لیے بھیج دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے مقابلے میں یہ جو شخص ہے یہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم نہیں جائے گی۔ ایک آنکھ وہ جس نے اللہ کے ڈر کی خاطر تقوی کے اندر آ کر کے الہ کلمت اللہ کی خاطر رو پڑی، آنکھ سے آنسو گر پڑے محض اللہ رب العالمین کے ڈر کی خاطر، اور دوسری آنکھ جس نے اللہ رب العالمین کے دین، الہ کلمت اللہ اور اسلام اور مسلمانوں کی خاطر پہرے داری کی، وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی، وہ آنکھ بھی جہنم نہیں دیکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو گیا، جو دنیا والے کامیابی نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ تقوی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈر گئے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔
بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، 3 شخص جا رہے تھے اور تینوں میں سے راستے میں سفر کر رہے تھے کہ جائیں کام کاج کرے اور محنت مزدوری کرے۔ کچھ بارش آئی اور ایک غار تھا، اس کے اندر چھپ گئے، اور غار کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر آ کر کے ایک بھاری پتھر آ گیا جو ان سے ہٹنا بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہوتا ایسا، بارش نہیں ہوتی تو ہمارے پاس آتا کہ پاؤں کی دیکھ بھال کر کے ہم تک پہنچ جاتا، بھئی ہم یہاں پر نکال لیتے، ایک یہی ذریعہ تھا یہاں سے بچنے کا۔ اب بارش نے اس پاؤں کو بھی مٹا دیا، اب ہمارے گھر والے ہمیں کھوج بھی نہیں سکتے، اب کیا کیا جائے؟ اب ان تینوں نے ارادہ کیا کہ اللہ رب العالمین کو وسیلہ دیتے ہیں ایسے نیکیوں کا جو ہم نے کیے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے کہا کہ ربا میں بڑا گناہگار تھا، خطا کار تھا، میں نے ایک میری قدم تھی، میں نے اسے برائی کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا، وہ بڑی نیک تھی، میں نے اسے کہا، اس نے نہیں مانا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا وہ مجبور ہو گئی، اسے کچھ درم و دینار چاہیے تھے، تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی، اب وہ مجبور ہے، وہ مان گئی۔ جب وہ مان گئی تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو اس کی مانگی ہوئی رقم دے دی، حتیٰ کہ میں اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ تو میں جب میں نے یہ بات سنی تو میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کتنا نیک خاتون ہے، اس حال میں بھی مجھے اللہ سے ڈرا رہی ہے، اور اللہ مجھے تجھ سے ڈر آ گیا تھا، اگر میری یہ نیکی تیری ہاں قبول ہو گئی ہے تو مجھے آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ تینوں نے، ایک نے کہا کہ اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں شام میں لیٹ آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے ساری رات روتے رہے، میں نے اپنے والدین کے قدموں کے اندر وہ دودھ پکڑ کر کے کھڑا رہا، میں نے سب سے پہلے والدین کو دیتا تھا، تو میرے بچے روتے رہے اور صبح ہو گئی، میں نے والدین کو جگایا نہیں، اگر میری ربا یہ نیکی آپ نے قبول کیے تو اللہ یہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے غار کا پتھر اور ہٹا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے اور آخرت کی طرف رغبت دلا دیتا ہے۔ تو انسان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور دنیاوی زندگی عنقریب ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ تو انسان اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین۔